اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں صدیق اکبر کا اعلان اسلام کا واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ابتداء اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع مخفی رکھتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا۔ ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو مشرکین سے اذیت نہ پہنچے، اخفا کی تلقین ہوتی تھی کہ بھئی چھپا کے رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت صدیق اکبر نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی اعلان تبلیغ کی جائے۔ آقا نے اول انکار فرمایا، منع فرما دیا آقا نے، مگر صدیق اکبر کے اصرار پر ضد پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور آقا کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا ہی تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور صدیق اکبر کو بھی باوجود یہ کہ مکہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہولان ہو گئے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سبھی کچھ کر گزرے۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی صدیق اکبر کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ صدیق اکبر اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر اس حادثے میں وفات پا گئے تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا، یعنی سب سے زیادہ اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک شام تک صدیق اکبر کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ آقا کا کیا حال ہے، آقا کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی، پھر ان کو بہت ملامت کی، برا بلا کہا کہ انہی کے ساتھ کی بدولت، انہی کی دوستی کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی محمد کا جذبہ اور انہی کی لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی۔ اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ عنہ سے کہہ گئے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر صدیق اکبر کی وہی ایک صدا تھی کہ آقا کا کیا حال ہے، آقا کا کیا حال ہے، آقا پر کیا گزری ہو۔ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو۔ فاروق اعظم کی جو بہن تھی ام جمیل، تو اپنی والدہ سے فرمایا کہ ان کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگی میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر، میں کیا جانوں، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی
اور صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا۔ اللہ پاک ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ صدیق اکبر نے پھر پوچھا کہ آقا کا کیا حال ہے؟ بس وہی رٹ۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں، وہ سن رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ ام جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آقا کی زیارت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت تو بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت اور پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو صدیق اکبر کو لے کر آقا کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ صدیق اکبر حضور سے لپٹ گئے، آقا بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ صدیق اکبر کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہے، آقا ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائے۔ آقا نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ سنا آپ لوگوں نے، میرے ویورز، سنا آپ لوگوں نے، عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ جب حالات سازگار ہوتے ہیں اور اچھے دن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت لوگ دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، کیونکہ حالات سازگار ہوتے ہیں نا۔ اصل امتحان تو وہ ہے محبت و عشق وہی ہے، اور سچی محبت و سچا عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ یہ سچا عشق ہے، ورنہ چلتی میں تو سبھی دعوے کرتے ہیں محبتوں کے اور عشق کے۔ سچا عشق تو وہ ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کا سچا عشق عطا فرمائے کہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر ہم اپنے بولنے میں سچے ہوتے، اپنے دعوے میں سچے ہوتے، تو زندگی سے ہماری سنتیں کیوں جاتی؟ سنتیں کیوں مردہ ہوتی؟ ہماری زندگی سے سنتیں کیوں نکلتی؟ کیوں بدعتیں آتی؟ جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہم، جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ سے مانگیے، رو رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے کہ اللہ تیرے حبیب کا ہمیں عشق عطا کر دے، تیرے حبیب کا ہمیں عشق عطا کر دے، تیرے حبیب کا ہمیں عشق عطا کر دے، سچا عشق عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے تاکہ روحانی ماحول بنے۔ وما توفیق الا باللہ۔